کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زمین جس پر ہم رہتے ہیں، اپنے رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں، اپنے اندر کیا رکھتی ہے؟ اگر زمین کو کھودا جائے تو ہم کتنی گہرائی میں جا سکتے ہیں اور اس گہرائی میں ہمیں کیا ملے گا؟ زمین کے نیچے غلاف حجری کیا ہے؟ اور آج تک تمام تر ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود سائنسدان اور ماہرین زمین میں 6 میل سے زیادہ گہرائی میں کھدائی کیوں نہیں کر سکے؟ ان تمام سوالات کے جواب ہم سب آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے، مگر ویڈیو کی باقاعدہ شروعات سے پہلے ایک گزارش کر دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ دوستو، زمین کی اب تک کی معلوم گہرائی روس کے جزیرہ نما حصہ پینسولا کولا میں موجود ہے، جہاں ایک 7.5 میل گہرا گھڑا موجود ہے جسے کولا بور ہول کہا جاتا ہے۔ یہ گھڑا سمندر کی اب تک کی معلوم گہرائی سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ زمین کی گہرائی کو جانچنے کے لیے اس گھڑے کی کھدائی سن 1970 میں سوویت یونین کے دور میں شروع کی گئی تھی اور اس کھدائی سے اب تک 3 اہم دریافتیں کی جا چکی ہیں۔ چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ دریافتیں کیا ہے۔ خواتین و حضرات، جب روس میں واقع اس گڑھے کی کھدائی شروع ہوئی تو سائنسدانوں کا پہلے یہ خیال تھا کہ زمین کی تہ میں بلند درجہ حرارت کے باعث سخت مادے مائع حالت میں موجود ہیں اور انہی میں سے ایک تہ بسالٹ کی ہے۔ تاہم اس کھدائی میں ماہرین کو بسالٹ نہیں ملا۔ زمین کے اندر موجود پتھریلی تہ میں بسالٹ نامی تہ موجود ہی نہیں تھی۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس تہ کا شاید کوئی وجود نہیں تھا، ممکن ہے کہ یہ تہ مزید گہرائی میں واقع ہو جہاں ابھی تک انسان نہیں پہنچ سکا ہے۔ اور عموماً پانی زمین کے اندر اوپر ہی ہوتا ہے اور تھوڑی سی کھدائی کے بعد نکل آتا ہے، جس کا ثبوت جا بجا کھدے ہوئے کنویں اور دیہی علاقوں میں نصب ہینڈ پمپس ہیں جو زمین سے پانی نکال کر زمین کے اوپر آباد افراد کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تاہم سائنسدانوں نے اس گہرائی سے بہت دور تقریباً 4.5 میل نیچے بھی پانی دریافت کیا۔ اس قدر گہرائی میں پانی کی موجودگی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور سب سے زیادہ حیرت انگیز دریافت جو اس کھدائی کے دوران ہوئی وہ یہ تھی کہ اس کھدائی کے عمل کے دوران زمین کے اندر اتھاہ گہرائی میں فوسلز کی شکل میں زندگی کی موجودگی تھی۔ یہ فوسلز جن پتھروں میں دریافت کیے گئے، ان پتھروں کی عمر 2 ارب سال کے قریب ہے اور ان فوسلز میں خردبینی جانداروں کی 35 انواع و اقسام دریافت کی گئی۔ اب دوستو، سوال یہ ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخر کار جدید ترین ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی سائنسدان اور ماہرین صرف 6 یا 7 میل گہرائی میں ہی کیوں جا سکے ہیں اور اس کے بعد کھدائی کیوں روک دی گئی؟ انسانی عقل کو دنگ کر دینے والے انکشافات پر مبنی اس کھدائی کو سن 1994 میں کئی وجوہات کے باعث روک دیا گیا۔ پہلی وجہ تو زمین کی تہ کا ناقابل برداشت درجہ حرارت تھا جو 180 سینٹی گریڈ پر تھا۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے کھدائی ہوتی گئی ویسے ویسے زمین کے اندر پتھروں کی کثافت یا مضبوطی میں اضافہ ہوتا گیا اور کھدائی کرنے والوں کا کہنا تھا کہ مزید گہرائی میں ڈرلنگ کرنا بالکل بھی پاسبل نہیں تھا۔ دوستو، یہی وہ غلاف حجری ہے جس کے بارے میں ہم نے ویڈیو کی شروعات میں سوال کیا تھا کہ زمین کے اندر غلاف حجری کیا ہے؟ یعنی پتھر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک غلاف کریٹ کیا ہوا ہے کہ جس کے بعد مزید نیچے جانا فی الحال ممکن نہیں ہے۔ اور جدید ترین آلات، طاقتور مشینوں کے ہونے کے باوجود 6 یا 7 میل سے زیادہ گہرا سائنسدان ابھی تک نہیں جا سکے ہیں، کیونکہ اس کے نیچے جو اللہ تعالیٰ نے چٹانوں کی صورت میں ایک غلاف بنا دیا ہوا ہے اس کو توڑنا ناممکن ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ایک اور وجہ آپ تک پہنچاتے ہیں کہ جس کے باعث زمین کے اندر گہری کھدائی کو روک دیا گیا تھا۔ یہ وجہ تھی عوام میں عجیب و غریب خیالات کا پھیل جانا۔ کھدائی کے دوران جب پانی کی موجودگی سامنے آئی تو لوگوں نے اسے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے عظیم سیلاب سے جوڑنا شروع کر دیا، جس کے بعد زمین پر دوبارہ زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس عظیم سیلاب کے بعد جب پانی اترا تو وہ زیر زمین گڑھوں اور نالوں میں پھیل گیا اور اب اس قدر گہرائی میں پانی کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ یہ طوفان اور عظیم سیلاب کوئی دیو مالائی داستان نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ کھدائی کے اس عمل کے دوران ماہرین کے دلوں میں بھی ایک خوفناک مفروضہ بیٹھ گیا تھا جو کافی انوکھا اور کسی حد تک خوفزدہ کرنے والا تھا۔ ماہرین کے مطابق جہاں تک کھدائی کر چکے تھے اس حد سے آگے مزید کھدائی کرنا جہنم کی طرف جا نکلنے کے مترادف تھا، جو ان کے خیال میں زمین کی گہرائی کے اندر ہی موجود ہے۔
کھدائی کرنے والے روسی ماہرین نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جب وہ کھدائی کرتے ہوئے زمین کی گہرائی میں 7 میل کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہیں بعض اوقات نامانوس سی چیخیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ ان کے مطابق یہ چیخیں تکلیف میں مبتلا روحوں کی تھیں جو جہنم میں جل رہی تھیں، کیونکہ اس کے بعد نیچے آگ ہی آگ تھی۔ اور آخر میں آپ کو سب سے زیادہ خوفناک بات سے آگاہ کرتے چلیں کہ یہ کھدائی جہاں پر ختم ہوئی وہ مقام زمین کے مرکز تک کا صرف 0.002% حصہ ہے، یعنی زمین کی لامتناہی گہرائی ابھی مزید کئی عظیم دریافتوں کی منتظر ہے۔ کیا معلوم انسان اس قابل ہے بھی یا نہیں کہ اسے دریافت کر سکے۔ خواتین و حضرات، تحت الثری یعنی زمین کی تہ میں کیا ہے، اس کے بارے میں اسلامی عقائد کیا ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کچھ ضعیف احادیث ہیں کہ جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ زمین کس چیز پر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی پر۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ پانی کس پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا سبز چٹان پر۔ پھر عرض کیا گیا کہ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ یہ چٹان کس پر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مچھلی کی پشت پر جس کے دونوں کنارے عرش سے ملے ہوئے ہیں۔ عرض کیا گیا آپ کے علم میں ہے کہ مچھلی کس پر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فرشتے کے کندھے پر جس کے قدم ہوا میں ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے جنات ہیں، اگر یہ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں تو ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے ان کے ساتھ سورج کی کچھ روشنی نہ پاؤ گے۔ ان میں ہر زاویے پر خدا کی مہروں میں سے ایک مہر ہے اور ہر مہر پر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ مقرر ہے۔ خدا کے پاس جو فرشتے ہیں ان میں سے ہر روز حق تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو کچھ تیرے پاس ہے اس کی حفاظت کرے۔ حضرت ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر زمین کے اور جو اس سے ملی ہوئی زمین ہے ان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اور کچھ دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے زمین کو مچھلی پر پیدا فرمایا ہے اور یہ وہی مچھلی ہے جس کا ذکر اللہ نے سورۃ القلم میں فرمایا ہے، اور مچھلی پانی میں ہے اور پانی ایک چکنی چٹان پر ہے، یہ چٹان ایک فرشتے کی پشت پر ہے اور فرشتہ ایک چٹان پر ہے اور چٹان ہوا میں ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں اشارہ دیتے ہوئے سورہ طلاق میں بس بات کی ہے کہ جس آیت کا مفہوم ہے اللہ ایسا ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کی طرح زمینیں بھی۔ اس آیت سے اتنی بات تو واضح طور پر ثابت ہے کہ جس طرح آسمان 7 ہیں ایسی ہی زمینیں بھی 7 ہیں۔ پھر یہ 7 زمینیں کہاں کہاں ہیں، کس وضع و صورت میں ہیں، اوپر نیچے طبقات کی صورت میں تہ بتہ ہیں یا ہر ایک زمین کا مقام الگ الگ ہے؟ اگر اوپر نیچے طبقات ہیں تو کیا جس طرح 7 آسمانوں میں ہر آسمان کے درمیان بڑا فاصلہ ہے، اسی طرح ایک زمین اور دوسری زمین کے درمیان بھی فاصلہ ہوا اور فضا وغیرہ ہیں یا نہیں، یا یہ طبقات ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں؟ قرآن مجید اس بارے میں خاموش ہے، اور جو روایات حدیث میں آئی ہیں اکثر احادیث میں آئمہ حدیث کا اختلاف ہے، بعض ان کو صحیح ثابت قرار دیتے ہیں اور بعض کو آئمہ کرام من گھڑت اور ضعیف کہتے ہیں۔ اسی لیے محفوظ صورت یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں اور یقین کریں کہ زمینیں بھی آسمان کی طرح 7 ہیں اور سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے۔ اتنی ہی بات قرآن میں بیان کی گئی ہے، لیکن خواتین و حضرات ایک بات ضرور طے ہے کہ ان چیزوں کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور جن باتوں کا، جن نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہوا ہے ان میں سب سے پہلے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ کائنات میں غور و فکر کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس میں جتنا تدبر کیا جائے گا اتنے ہی اس کے اسرار و رموز منکشف ہوں گے اور خالق کائنات کی عظیم قدرت پر ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا۔ آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے بعض ایسے حقائق بھی قرآن کریم نے بیان کیے ہیں کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد سائنسی علوم کی ترقی کی دور میں نئی نئی تحقیقات اور انکشافات کے نتیجے میں ماہرین قرآن کے بیان کردہ حقائق تسلیم کرنے اور ان کی صداقت ماننے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اس کائنات میں اور خود انسان کی اپنی ذات کے اندر قدرت کی نشانیاں کوئی دیکھنا چاہے تو وہ طب اور سائنس کی ترقی اور اس میدان میں ہونے والی تحقیقات اور نئے نئے انکشافات کا مطالعہ کر کے اور پھر قرآن پاک کے بیان کردہ حقائق پر غور و فکر کر کے اس کی
عقل دنگ رہ جائے گی۔ اگر تعصب اور ہٹ درمی حائل نہ ہو تو ناممکن ہے کہ ان نشانیوں پر غور کرنے والا خالق کائنات کی عظمت و بڑائی کا اقرار کر کے اس پر ایمان نہ لائے۔ الغرض اگر بحث کو سمیٹا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی دعوت نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دی، بلکہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور آسمانی شریعتوں کا اصل محور بھی یہی وحدانیت کی تعلیم رہی ہے۔ اور علم و سائنس چاہے جتنی بھی ترقی کر لیں، آخر کار وہ اسی نتیجے پر پہنچیں گے جو باتیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں وہی حق پر مبنی ہے۔ اسی بات پر ہم سب کے آج کے ویڈیو سیشن کا اختتام بھی کریں گے۔ اپنی آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ زمین کے اندر غلاف ہجری کسے کہتے ہیں، زمین کے اندر 6 میل سے زیادہ گہرائی میں کیوں نہیں جایا جا سکتا، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ روس میں جو آج تک دنیا کا گہرا ترین گڑھا کھودا گیا ہے اس سے کیا کیا دریافتیں سامنے آئیں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کرنا مت بھولیے، اور ایسی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بن جائیے۔ نیکسٹ ویڈیو سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔